بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ ہاں، فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سر کا کونا نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب عشاء کے وقت میں سے گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، چلیں پھریں، پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، پانی کے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھانک دو اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھانک دو، اور ڈھانکنا نہ ہوا تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آئی۔ میں آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا مکان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے مکان ہی میں تھا۔ اس وقت دو انصاری صحابی اسعید بن حضیر، عبید بن بشیر گزرے۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جو، یہ صفیہ بنت حجہ ہے۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دل میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ یہاں آپ نے لفظ صبح کی جگہ لفظ شتاء فرمایا، میں نے ایک ہی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص سے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ فرمایا، یہ شخص پڑھ لے۔ ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے، تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ، اور جو میری اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے دور رکھیو۔ پھر اس صحبت سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو شیطان اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ اس پر تسلط قائم کر سکے گا۔ شعبہ نے بیان کیا اور ہم سے حماش نے بیان کیا، ان سے سالم نے، ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسی ہی روایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز تڑوانے کی کوشش شروع کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا۔ پھر حدیث کو تفصیلات کے ساتھ آخر تک بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے کہ فلاں بات یاد کر،
اور فلاں بات یاد کر، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی تھی جہاں 4 رکعت۔ جب یہ یاد نہ رہے تو سوا کے 2 سجدے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچھوے کے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے۔ جب انہیں 2 کچھوے کے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت سے محفوظ رکھا۔ میں شام پہنچ گیا تو لوگوں نے کہا، ابو درداء آئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم لوگوں میں وہ شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر، یعنی آپ کے زمانے سے شیطان سے بچا رکھا ہے؟ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا۔ کہا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے۔ یہی حدیث اس میں یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا تھا۔ آپ کی مراد حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے امر میں آپس میں کسی امر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں۔ انان سے مراد بادل ہیں تو شیاطین ان میں سے کوئی کلمہ سن لیتے ہیں اور وہی کانوں کے کان میں اسی طرح لا کر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کا منہ ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں، اور وہ کہن اس میں سے 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، پس جب کسی جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکیں، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ احد کی لڑائی میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اللہ کے بندے، یعنی مسلمانوں، اپنے پیچھے والے سے بچو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پلٹ پڑے اور پیچھے والوں کو جو مسلمان ہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد جمان رضی اللہ عنہ بھی پیچھے تھے۔ انہوں نے بہتر کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ لوگوں نے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا نہ چھوڑا۔ بعد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ خیر، اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے غلط فہمی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ عروہ نے بیان کیا کہ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے تاکہ اللہ سے جا ملے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔